اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے، آمین۔ الحمدللہ سورہ العنکبوت کا ہم نے آغاز کیا تھا اور پارہ نمبر 20 ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 21 سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے جو بہتر ہو، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہیں، اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات سے انکار تو کافر لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور اے نبی، اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبہ میں پڑھ سکتے تھے، بلکہ وہ یعنی قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات سے بے انصاف لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اب یہاں پر پارے کے آغاز میں ہی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومن مردوں عورتوں کو 3 طرح کے احکامات دیے ہیں، اور چونکہ اس وقت کافروں کے ہاتھوں مسلمان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اور ان مصائب کے مداوع کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 باتوں کی تلقین کی۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 نماز پر ہمیشگی اختیار کرنا، اور تیسرے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔ تلاوت قرآن پاک کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہی ہے کہ اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ اس وقت مسلمانوں کے حالات بھی ایسے تھے، اس لیے تلاوت قرآن پاک یقینی طور پر ان کے لیے باعث صبر اور باعث سکون تھی۔
اور تلاوت قرآن پاک کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بذات خود باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، اور میم 1 حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تلاوت قرآن پاک کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن سوچ سمجھ کر پڑھنے سے اس کے معارف و حقائق پڑھنے والے پر واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے دوسرے لوگ بھی اس کے علوم و برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعوت و اصلاح کے فریضے کی اصل بنیاد جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہی ہے۔ پھر جو لوگ قرآن کی ہدایت کو تسلیم نہ کریں، ان پر پھر اللہ کی طرف سے حجت قائم اور پوری ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں تلاوت قرآن پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ذمہ داری تھی کہ آپ امت پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم تھا، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ ان تلاوت شدہ آیات کو زبانی یاد کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ازواج النبی سے فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات و حکمت پڑھی جاتی ہے ان کو یاد رکھو۔ اور یہ تو واضح ہے کہ آیات کو یاد رکھنے اور حفظ کرنے کے لیے ان آیات کو بار بار پڑھنا اور ان کا دور کرنا پڑتا ہے، اور بار بار تلاوت کرنے کا مقصد غور و تدبر ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآنی آیات سکھاتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے، یاد بھی کرواتے تھے، پھر ان سے سنتے بھی تھے، انہیں سناتے بھی تھے، تب جا کر پھر صحابہ کو حفظ مکمل ہوتا تھا۔ حفظ کرتے وقت جو تکرار، اعادہ یا دور کیا جاتا ہے، اس کا مقصد غور و تدبر کرنا نہیں ہوتا بلکہ حفظ ہی ہوتا ہے۔ اب حفظ کرنے والے کے لیے آیات کی جو بار بار تلاوت کی جاتی ہے وہ اگرچہ بلا سوچے سمجھے ہوتی ہے، تاہم یہ ایک بہت بڑی دینی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یعنی قرآن سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ ایک مستحسن فعل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ حفظ کرتے وقت طوطے کی طرح رٹنا ہی پڑے، لیکن بہرحال یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ قرآن ایک دل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ کفار مکہ میں اکثر فصحائے عرب تھے، ان میں شاعر بھی موجود تھے۔ وہ قرآن کی آیات کو سنتے اور خوب سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ وہ دل سے قرآن کے مخالف بھی تھے، پھر بھی قرآن کے الفاظ کی اعجازی حیثیت ان کو مسحور کر دیتی تھی، اور وہ اپنی ہی لگائی ہوئی پابندیوں کے باوجود رات کو پہروں چوری چھپے قرآن سنا کرتے تھے۔ یہ یقیناً قرآن کا معجزہ اور قرآن کی ایک اعجازی کیفیت ہی تھی۔ آیتوں میں دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا دیا، اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور یہ بھی بتایا ساتھ کہ نماز جو ہے وہ برائی کے کاموں سے اور فحاشی سے روکتی ہے۔ اگر کسی کی نماز برائی اور اس کو فحاشی سے نہیں روکتی تو یہ یقینی طور پر نماز میں غافل رہنے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں تاثیر ہی یہ رکھ دی ہے کہ اس سے بے حیائی اور برے کاموں کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ وہ پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز سے مطلوب یہ بھی ہے کہ نمازی جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے باز آ جائے، لہٰذا اپنی نماز کو پورے معنی اور مطالب کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ مرکوز رہے، اور انسان پوری نماز کو ایسے پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہے۔ پھر ہی انسان کی زندگی میں سے برائی اور فحاشی کے وہ تمام اجزاء ختم ہو جائیں گے جس کی طرف شیطان انسان کو بار بار بلاتا ہے۔ غرض نماز میں اللہ کے سامنے اقرار اور اللہ کے حضور دعاؤں پر جتنا بھی غور کیا جائے تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنے والا لازمی طور پر برے کاموں سے رک جائے گا، اور اگر نہیں رکتا تو اس کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ وہ نماز ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا۔ وہ نماز میں اللہ کی یاد سے غافل اور دوسرے دنیاوی خیالات میں منہمک رہتا ہے، اور ایسی نماز منافق کی نماز ہوتی ہے، مومن کی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کو بھی برے انجام کی تنبیہ فرمائی ہے جو اپنی نماز میں اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور کیسے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمام تر باتوں کی روح رواں اللہ کی یاد ہی ہے۔ اللہ سے ہی انسان غافل ہو تو انسان عبادت کر کیسے سکتا ہے؟
اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادات اسی صورت میں احسن طریقے سے انجام پا سکتی ہیں کہ اس عبادت کے دوران اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ اللہ کرنا اور دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا بذات خود ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہی ہے کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کا بندے کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ شروع کی آیت میں یہ 3 احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان مومنوں سے کہا کہ اہل کتاب کے ہاں جتنی بھی سچائی ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، یعنی مشرکوں کا دین تو سراسر باطل ہے، مگر اہل کتاب کا دین اپنی اصل کے لحاظ سے سچا ہے، لہٰذا ان سے تمہاری بحث کا انداز مشرکوں سے جدا گانا ہونا چاہیے، اور ان کے مذاہب میں جتنی بھی سچائی موجود ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی کتابیں بے شک یہ ان لوگوں نے بہت زیادہ تخریفات کر دی ہیں، بہت زیادہ بدل دیا ہے۔ بہرحال جو اس میں سچائی موجود ہے وہ باقی رہ گئی ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ کتابیں ہیں۔ پھر جس مقام سے اختلاف واقع ہوتا ہے وہاں پر نرمی، متانت سے اور خیر خواہی کے جذبے سے انہیں سمجھانا چاہیے۔ بحث کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو سراسر غلط اور نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اسے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا آسان ہو جائے۔ اور پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ اہل مکہ جو ہیں یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، اور بلکہ آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے یا پہلے سے موجود تورات کی یا انجیل کی کچھ آیات پڑھ کر ان کو یاد کر لیا ہے۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے امی پیدا کیا ہے۔ اگر آپ پہلے سے کچھ لکھ پڑھ سکتے تو پھر تو یہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے ان کی کتابیں پڑھ کے وہاں سے کچھ چیزیں لے لی ہیں۔ اب یہ چیز تو ان کے سامنے ایک واضح ثبوت ہے کہ آپ لکھ پڑھ تو سکتے نہیں، تو آپ نے کیسے ان کی کتابوں سے چیزیں لے لیں، اور یہ پھر واضح ایک ثبوت ہے کہ یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں کا انکار کرنا اور آپ کی رسالت سے انکار تعصب، ضد اور ہٹ درمی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ معجزوں کا کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزے کیوں نہیں اتارے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جتنے انبیاء تھے ان سب کو معجزات عطا کیے گئے جو کہ وقتی بھی تھے اور عارضی بھی تھے۔ اب قرآن ان کے سامنے ایک زندہ اور جاوید معجزہ اترا ہے جو آج تک ہمیشہ قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ پھر اس سے زیادہ یہ لوگ اور کس معجزے کو چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ وہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں یہ کتاب ٹھیک ٹھیک رہنمائی بھی کرتی ہے، اور اس نبی کی نبوت کے بعد صرف قرآن ہی ایک کتاب ہدایت باقی رہ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ لوگ بار بار عذاب لانے کا جو مطالبہ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ عذاب کا وقت ایک مقرر ہو چکا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو ہر طرف سے ان کافروں کو وہ عذاب گھیرے میں لے لے گا، اور پھر جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اس کا یہ لوگ مزہ چکھیں گے۔ آیت 56، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اگر تم پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے تو میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے جنہوں نے مصائب پر صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کس نے کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہیے پھر ہر طرح کی حمد کا سزاوار بھی اللہ ہی ہے،
مگر اکثر لوگ کچھ سمجھتے سوچتے نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اس سے ہی پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں۔ جلد ہی انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دے، یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ اور یہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم پر یہ زمین تنگ ہو گئی ہے تو میری زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت کر جو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آیت کے الفاظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر اس قدر سختیاں روا رکھی تھیں کہ انہیں جینا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ اس مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ اس علاقہ سے ہجرت کر جو اور وہاں جا کر رہو جہاں تم آزادی سے میری عبادت کر سکو۔ واضح رہے کہ اپنے وطن اور اپنے اقربا سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن یہ حب الوطنی وطن پرستی کی حد تک اور اقربا سے محبت قوم پرستی کی حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ اصل چیز اللہ کی عبادت اور اپنے دین کی حفاظت ہے۔ اس کے مقابلہ میں وطن اور قبیلہ کچھ چیز اور کچھ معنی نہیں رکھتا، اور اگر دین کا نقصان کر کے وطن اور قوم کو ترجیح دی جائے تو یہی چیز وطن پرستی اور قوم پرستی بن جائے گی، اور یہ کفر ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ ہجرت کا حکم آ جانے کے مطابق پھر مختلف اوقات میں 83 افراد یعنی 83% مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں مہاجرین کی تسلی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ اپنی جانوں کی فکر نہ کرو، یہ چند روزہ زندگی ہے، موت تو بہرحال آ کے رہے گی، یہ چند دن کی زندگی جہاں میسر آئے کاٹ لو، پھر ہمارے پاس اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا جان و مال اور گھر بار کیسے بچایا جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کو کیسا بچایا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہجرت کی صورت میں تمہارے دنیاوی مفادات بھی مجروح ہوں گے اور کئی طرح کی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اجر تیار کر رکھا ہے وہ ان سب چیزوں سے بدرجہ بہتر ہے جن کی تمہیں فکر ہوتی ہے۔ مختصراً ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جہاں پہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہو، ہمارے دین کو خطرہ ہو، یقینی طور پر ہمیں اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسری کسی مقام پر چلے جانا چاہیے، اور یہ کام یقینی طور پر بہت صبر آزما اور مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آیت میں آگے فرمایا کہ جس نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا اس کے لیے ہی اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ بھی کر دیتا ہے۔ نیک اعمال میں سر فہرست صبر ہے، اور صبر کا لفظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ اور توکل کا مفہوم جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کرنے میں یقینی طور پر ایک بہت بڑی رکاوٹ اپنے ذریعہ معاش کی فکر ہوتی ہے۔ مہاجر ایک تو اپنے وطن سے اپنا ذریعہ معاش چھوڑ کر جاتا ہے، دوسرے اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے وہاں اس کے ذریعہ معاش کی کیا صورت ہوگی۔ ایسے خطرات کو اللہ کے وعدہ پر یقین کرتے ہوئے قبول کر لینے کا نام ہی توکل ہے۔ اور پھر آگے آیتوں میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے شمار جاندار ایسے ہیں کہ انہیں ہر روز نئی روزی ملتی ہے، اور جو اللہ جانوروں تک کو روزی پہنچاتا ہے وہ اپنے فرما بردار بندوں کو کیوں نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے، وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔
اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے ہیں اور زمین و آسمان کی مثالیں دی ہیں اور بتایا کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور اس مردہ زمین کو کون دوبارہ سے زندہ کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا جب اللہ ہی ہے تو پھر حمد کا سزاوار یعنی تعریف کا، تسبیح کا سزاوار بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے، مگر یہ لوگ جو ہیں یہ اس چیز کو سمجھتے، سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اور آگے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے تشبیہ دی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی کن لوگوں کے لیے کھیل تماشا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی اور حقیقت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے فرما برداروں اور اسے آخرت کے مقابلہ میں حقیر سمجھنے والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر آخرت کماتے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا آخرت کے مقابلے میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی محبت میں غرق رہتے اور اللہ اور آخرت کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ انہیں واقعی یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہی معلوم ہوگی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بازیگر اپنی کٹ پتلیوں کا تماشا دکھاتا ہے، اور ایک بادشاہ ہوتا ہے، کچھ وزیر اور کچھ دوسرے کردار ہوتے ہیں، اور ڈرامہ مکمل ہونے کے بعد سب لوگوں کے سامنے تماشا دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال دنیا کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کو دنیا کی دل فریبیوں اور رعنائیوں میں پھنس کر اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے لیے بتایا کہ جب یہ لوگ اپنی آرام دہ زندگی میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو مکمل نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو پھر اس وقت یہ اپنا سارا شرک چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی تمام تر دعائیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس مشکل وقت سے ان کو نکال دیتا ہے تو پھر دوبارہ سے اللہ کی ناشکری میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جلد ہی ان کو اپنے ان کاموں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے حاصل ہونے والے فوائد بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو ایک امن زمین بنا دیا ہے، اور یہ لوگ 2.5 سال سے اس امن حرم کی برکات سے فائدے اٹھا رہے ہیں، عرب قبائل کی لوٹ مار سے محفوظ اور امن زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو عرب بھر میں سیاسی اقتدار بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، انہیں دور دراز مقامات سے رزق بھی پہنچ جاتا ہے، اور بہت سے تجارتی فائدے بھی یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی اس نعمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کے فرما بردار بن جاتے، مگر یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا دوسرے معبودوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اسی لیے پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا ٹھکانہ ان کا انجام بتایا۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے پھر اپنے راستے آسان کر دیتا ہے، ان کو نئی سے نئی راہیں دکھا دیتا ہے۔ یعنی انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نہایت نیک نیتی سے اللہ کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ اس راستے میں کون کون سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، یہ سوچنا انسان کے بس سے باہر ہے، کیونکہ نہ اسے پیش آنے والی مشکلات کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں انسان کی تدبیر کسی کام آ سکتی ہے۔ انسان کا کام کلمت اللہ کے لیے مقدور بھر کوشش کرنا ہے، اور اس کی لازمی شرط محض اللہ کی رضامندی اور خلوص نیت ہے۔ اس شرط کے ساتھ اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت جہاد کی کسی بھی قسم کے لیے گامزن ہو جائے گا تو اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ خود ہی سجھا دیتا ہے، اور خلوص اور نیک نیتی سے راہیں بھی خود بخود کھل کے ان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دستگیری اور مدد، ان کی نصرت ان کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھلے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، راہیں سجھاتا ہے، کھولتا بھی ہے، اور بر وقت مدد کو بھی پہنچتا ہے۔ انسان کا کام صبر و استقلال اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔
واضح رہے کہ یہاں پر جہاد سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ ہی نہیں ہے، بلکہ جہاد کی دوسری وہ قسمیں بھی ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں جہاد کی اقسام اور اس کے محاذ کے متعلق ہم نے پڑھی تھیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ العنکبوت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جس سورہ کا ہم آغاز کریں گے سورۃ الروم ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے دو بہت بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، تاہم وہ مغلوب ہونے کے چند ہی سال بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے، انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ جسے چاہے نصرت بخشتا ہے اور وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے پروردگار کی ملاقات سے منکر ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور جتنا ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا ہے انہوں نے زمین کو جوت کر اس سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ اللہ کا ان پر حکم کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب سورہ روم کی ان ابتدائی آیات میں دو ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت پر زبردست دلیل ہیں۔ ان میں پہلی پیشن گوئی یہ کی گئی کہ اگر آج روم شکست کھا گیا ہے تو چند ہی سالوں بعد روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، اور دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم و مقہور ہیں تو ان کو بھی اسی دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا، جس دن روم ایران پر غالب آ جائے گا۔ اور قرآن نے یہ دونوں پیشن گوئیاں ایسے وقت میں بیان کی جبکہ ان پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کے دور دور تک کہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جس زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں سپر پاور موجود تھیں۔ ایک روم کی عیسائی حکومت جو دو باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھی، ایک یہ کہ دونوں اہل کتاب تھے اور دوسرے دونوں آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسی زمانہ میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور قریشیوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی سے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی، اور قریش کی سفارت کو پوری طرح ناکام ہو کر وہاں سے واپس لوٹنا پڑا تھا۔ اور دوسری ایران کی حکومت جو دو وجوہات سے مشرکین مکہ سے قریب تھی، ایک یہ کہ دونوں مشرک تھے، ایرانی دو خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے اور مشرکین بت پرست تھے، اور دونوں یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے، اور انہی وجوہات کی بنا پر پھر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، یعنی مسلمانوں کی ہمدردیاں مکمل طور پر روم کے ساتھ تھیں اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں مکمل طور پر ایران والوں کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 عیسوی میں عطا ہوئی تھی۔ روم اور ایران میں جنگ 602 عیسوی سے شروع ہو کر 614 عیسوی تک جاری رہی، اور یہ جنگی خبریں مکہ بھی پہنچتی رہتی تھیں۔ جب ایران کی فتح کی کوئی خبر آتی تو مشرکین مکہ بغلیں بجاتے اور اس خبر کو اپنے حق میں نیک فعل قرار دیتے تھے اور کہتے کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے ایسے ہی ہم بھی کسی وقت مسلمانوں کا سر کچل دیں گے۔ اور واقعہ بھی یہ تھا کہ 610 عیسوی کے بعد یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہ رہی تھی، بلکہ اب یہ مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ بن چکی تھی۔
614 میں خسرو پرویز نے روم کو ایک مخلق اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام، مصر اور ایشیائے کوچک کے سب علاقے رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ایسے ہی حالات میں سورہ روم کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ اگرچہ بظاہر اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور مشرکین مکہ ان آیات کا بھی مذاق اڑا رہے تھے، تاہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پیشن گوئی کی بنا پر مشرکین سے شرط باندھ لی کہ زیادہ سے زیادہ مدت یعنی 9 سال تک رومی غالب نہ آئے تو میں 100 اونٹ تم کو دوں گا، ورنہ اتنے ہی اونٹ تم مجھے دو گے۔ اور اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں قرار پایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو بدر کے مقام پر شکست فاش دی، اسی دن مسلمانوں کو یہ خبر مل گئی کہ روم نے ایران کو شکست فاش دے کر اپنا علاقہ آزاد کرا لیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو تو دوہری خوشیاں نصیب ہو گئیں اور ان مشرکین مکہ کو دوہری ذلت سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن عظیم کی اس عظیم الشان اور مخیر العقول پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے 100 اونٹ وصول کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صدقہ کر دیے گئے۔ سورہ کے آغاز میں ہی یہ 2 پیشن گوئیاں کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور انسانی زندگی کے مقصد اور روز آخرت پر دلائل پیش کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور و فکر کیوں نہیں کرتا، اپنے عذاب پر، اپنے روزمرہ کی زندگی پر اور اپنے معاملات پر انسان غور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید ہی توحید نظر آئے گی۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ کسی نہ کسی مصلحت سے ہی پیدا کیا ہے، کسی بلا مقصد ان کو پیدا نہیں کیا گیا۔ اور دوبارہ سے پھر ان لوگوں کے انجام کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی جو پیچھے قومیں گزر چکی تھیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو آباد بھی کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پچھلی ساری قوموں کو بھول بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی بھلا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتایا کہ ہمارے رسول جو تھے وہ واضح دلائل لے کر ان لوگوں کے پاس آئے تھے، لیکن یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ خود اپنے اوپر بھی یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا انجام بھی برا ہی ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور اللہ کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر یقینی طور پر ان لوگوں کا انجام پھر ایسا ہی ہونا تھا جیسا ان لوگوں نے عمل کیا تھا۔ آیت 11 اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے اور ان کے شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تو جنت کے باغیچوں میں شاداں و فرحاں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا۔ پس تم اللہ کی تسبیح کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، آسمان اور زمین میں حمد اسی کو سزاوار ہے۔ نیز پچھلے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم ایک انسان ہو جو ہر جگہ پھیل رہے ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ اور ایک یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے۔ اہل علم کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ نیز تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور یہ کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے بلا ستون قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، اور وہی تو ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ دوسری بار کی پیدائش اس پر زیادہ آسان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان بالا تر ہے، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو خلقت کی ابتدا کا بتایا کہ اللہ ہی ہے جو مخلوق کو پہلے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا دوبارہ سے اعادہ کرے گا، اور یہی آیت ہم نے آخری آیتوں میں بھی دوبارہ سے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسری بار کی پیدائش اس پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ اور اسی قسم کی آیت ہم نے پچھلے پارہ نمبر 20 کے آخر میں بھی پڑھی تھی کہ نقش ثانی نقش اول سے آسان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو چیز پہلی دفعہ بنائی جائے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے بجوز اس کے کہ اس کو دوبارہ دوسری دفعہ بنایا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت میں الگ الگ گروہوں کا ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہ تو جنت کے باغیچوں میں خوش و خرم زندگی گزاریں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے اوقات بتائے کہ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم اور دوپہر اور عصر کے وقت اور مغرب کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نباتات اور انسان کی پیدائش سے متعلق، اس کی پیدائش سے پہلے اور اس کی موت کے بعد پر سارے دلائل پیش کیے، اور اپنی قدرت کاملہ کا اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اظہار کیا۔ اور اس کے بعد آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں اختلاف اور یکسانیت کا حسین امتزاج بتایا کہ مرد اور عورت کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنایا ہے، اور وہ کس طرح بنایا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے سکون عطا فرمایا ہے، اور دونوں میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر کشش رکھ دی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر سکون حاصل کر ہی نہیں سکتے، یعنی دونوں ایک ہی دوسرے کے طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات اور دن میں بھی اپنی نشانیاں بتائیں، اور زمین و آسمان کو بلا ستون کے کھڑے کرنے کو اپنی نشانیاں بتایا، اور آسمان سے پانی برسانا اور ساتھ ہی ساتھ بجلی پیدا کرنا اور زمین کو زندہ کرنا پانی برسانے کے بعد، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نشانیاں قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سب کا سب اسی کا ہے جو ان کا مالک ہے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی شان بالا تر ہے، اور وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بے شک ہر مسلمان مومن شخص اللہ تعالیٰ کی ان تمام نشانیوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عقیدہ توحید کو منوعاً مانتا بھی ہے، اور ساری زندگی اس پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔